अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल गई, लेकिन इसके पीछे कहानी कैसे ये इजाज़त मिली, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा समी इब्राहिम ने एक होलनाक किस्म का इंकशाफ किया है, और वो है कि इमरान खान पर तशद्दुद भी किया गया है। मुझे यकीन करे बताते हुए होलनाकी सी महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन बहरहाल खबर है चूंकि आप तक भी पहुंचानी ज़रूरी है। इसके अलावा इस वक्त फाशिस्ट हुकूमत की जनाब इस वक्त इजारादारी है। सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं, शाह महमूद के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। उसका एक इजहार आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद अपनी ज़ुबानी किया है। इमरान खान तो नहीं करते, लेकिन शाह महमूद ने किया, और वो मैंने आपको बताना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने अल्फाज में आज क्या कहा है। इसके अलावा डॉक्टर समीना मलिक साहिबा, जिनसे आज चीफ जस्टिस साहब का झगड़ा हुआ, उनके हवाले से भी मैंने बात करनी है कि वो किस किस्म की खातून है और क्या उनकी हालत थी, वो भी दिखानी है। और ये जो एक नया जनाब सारी सूरत हाल चल रही है कि चीज़ों को गड़मड़ करके काजी फायज़ साहब दो ताई अक्सरियत गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती दिलाना चाहते हैं और उसके बाद एक अपनी जनाब नई मुलाजमत तलाश करना चाहते हैं, इस हवाले से एक मशवरा है मतीउल्लाह जान का, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले जनाब के जलसे की इजाजत मिल गई। अगरचे मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई जलसा करना चाहती थी, लेकिन पीटीआई को वहां इजाजत नहीं मिली। लेकिन अब जल्लो पार्क पर यानी कहाना कसूर रोड पर जनाब को इजाजत मिल गई है, और इस पर पीटीआई ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। मसला इस वक्त भी जो है वो टाइमिंग का है। अजीब सी सूरत हाल है। कहते हैं 5 बजे मुकदमा, 5 बजे आप खत्म करें, जलसा खत्म करें, ये कैसे मुमकिन है? तो 2 से 5 बजे उन्होंने कहा जी आप हमें रात को 8 से 11 बजे तक दे दें, मतलब, लेकिन 11 बजे से पहले जलसा नहीं होगा। लेकिन पीटीआई ने फराख दिली का मुजाहरा किया है और जगह तब्दीली को मान लिया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हुकूमत क्यों, वो तो कहते थे हम आपको अटक पुल नहीं गुजरने देंगे, लेकिन अब कैसे, उसकी वजह जनाब सबसे पहला जो रोल प्ले किया है वो इमरान खान की बहनों ने वेरी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें आंसू गैस मारो, हमें गोलियां मारो, आप हमें गिरफ्तार करो, हमें जेलों में डालो, जो कुछ करना चाहते करो, हम सबसे पहले आगे खुद होंगी, और जलसा हर सूरत होगा, लोग पीछे होंगे, हम पहले आगे होंगी, और गोली जो मारनी है हमें मार। करबला बपा करना चाहते हो तो हम करबला के लिए भी तैयार हैं। वजह जी इनको लोगों को इजाजत, हाई कोर्ट में गए कि इनको इजाजत नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं, ये दहशतगर्द है। उसने कहा आओ मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी दहशतगर्द मैं हूं, फिर मेरी जनाब बहन है, फिर जनाब मेरे बेटा तो साहब गिरफ्तार है, फिर उनकी जो बहू हैं, बच्ची हैं, मेरी पोती हैं, मेरी 8 साल की नवासी है, इस दहशतगर्द है, आओ हमें गोली मार दो, बस यही तरीका। और ये इतनी शिद्दत से कहा गया कि उनका जो अंदाज था वो बता रहा था कि ये टलने वाले नहीं है, और हुकूमत को भी एहसास हो गया कि अब उनके बहुत जुल्म कर लिए, अब मुमकिन नहीं है, मजीद जुल्म करना मुमकिन नहीं है। और कल वाकई अगर यही सूरत हाल रहती तो करबला बपा हो जानी थी। और बहरहाल इस सारी सूरत हाल का चले अच्छा हुआ, हम इस पर भी कहते हैं कि ठीक हुआ। अब जलसा खुदा के लिए करने दिया जाए, रुकावटें ना, पूरे लाहौर को कंटेनरों से बंद कर रहे हो, मतलब तुमने इस्लामाबाद भी तुमने यही कहा, तुम्हारा ख्याल इस तरह लोग नहीं पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे, तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम टाइमिंग और कंटेनर लगाकर रास्ते बंद करना चाहते हो, फिर जनाब अपनी गरीदा फारूकी और दीगर को दिखाओगे शाम को 2 बजे, देखें जी 2 बजे का जलसा था, लोग तो इकट्ठे नहीं हुए, खत्म शुरू, और फिर खत्म शुरू का देखा कि रात को जनाब जो हालत थी। बहरहाल अल्लाह उम्मीद करते हैं कि जनाब हालात बेहतर होंगे। समी इब्राहिम साहब ने जनाब खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। वो कहते हैं, सिर्फ 2 वाकयात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनके सर पर जो है डंडा लगा, और उस डंडा लगने से खून इतना बहा कि उनकी जो बुनियाद थी वो तर हो गई, और उनकी जनाब नीचे शलवार तक ये सारी खून से तर हो, और खून था कि मुसलसल बह जा रहा था। अब लोगों, वो जब उनको गिरफ्तार करके ले गए वैन में, तो वहां जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा जी इनको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, अब इनको किसी डॉक्टर, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता डॉक्टर के पास जाएगा। उन्होंने कहा फिर यहाँ बुला लें, उन्होंने कहा नहीं बुलाया भी नहीं जाएगा। तो बहरहाल किसी कंपाउंडर वगैरह को बुलाया गया, उसने जनाब जाकर देखा, उसने कहा यहाँ तो स्टिच होंगे जनाब, ये स्टिच के बगैर यहाँ टांके लगेंगे। उन्होंने नहीं, टांके नहीं लगवाएंगे किसी सूरत। और फाइनली जनाब सनी प्लास्ट मंगवाया गया, और इमरान खान साहब से कहा गया कि जनाब इधर आप सनी प्लास्ट लगा लें। अब वहां बाल थे, या तो बाल काटे जाते, जगह बनाई जाती, साफ की जाती स्किन, फिर था
لیکن خان صاحب سے کہا جی آپ خود لگائیں، اور خان صاحب اپنے بالوں پر جناب وہ سیمی پلاس لگا رہے تھے۔ یہ ایک قوم کے لیڈر کے ساتھ، سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ورلڈ کپ جیتنے والے کے ساتھ، کینسر ہاسپٹل بنانے والے کے ساتھ، نمل یونیورسٹی بنانے والے کے ساتھ، جس نے پرائیڈ دیا ہے تمہارے، تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک ہوتی پھر بھی تھا۔ آگے جناب سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سمیع ابراہیم صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 تھپڑ مارے گئے، اور جب میں نے سنا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے گن سے اپنے آپ سے تکلیف۔ پاکستان، میں پاکستان ہوں، یہ پاکستان ہے یار، یہ میرا ملک ہے جو آئین کے تحت تھا، تم آئین کا بیڑا کر کرنے پر تلے ہوئے ہو، تمہیں جو عزت دیتا ہے اس کو تم بے عزت کرتے ہو، ذلیل کرتے ہو۔ یہ میرے بچوں کا پاکستان ہے، یہ کوئی تم نے بوچڑ خانہ بنایا ہوا ہے، کوئی جنگل بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے تم نے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اور خان صاحب ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، پی گئے، اس نے قوم کو بتایا تک نہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا گیا۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال۔ لیکن کب تک ظلم کرو گے؟ کیا کرو؟ کب تک کرو گے؟ تم نے ساری زندگی جینا ہے، تمہیں موت نہیں آنی، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا تم نے۔ عوام پر تو ظلم کر رہے ہو، ان کے ووٹ چھین رہے ہو، زبردستی حکومتیں بنا رہے ہو، ڈمی پپٹس اپنے لا رہے ہو۔ لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہوگا نا، قیامت میں ایک عدالت ہے، یہاں تو تمہارا قاضی فائز صاحب بیٹھا ہے، وہاں تو قاضی فائز صاحب نہیں ہوگا نا، قاضی فائز سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا کہ تمہارے ساتھ حالت کیا ہو رہی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تم تشدد کر رہے ہو۔ وہ مبینہ طور پر وہ بندہ، وہ ایس ڈی او کہ جس نے عظمہ بخاری صاحبہ کے خامد کی بجلی چوری پکڑی تھی، اس ایس ڈی او کو دفتر میں جا کر گنڈے لے جائے گئے اور باقاعدہ تشدد کیا گیا، اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ چٹاخ 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 تھپڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ اپنی مطلب ایک مثال بنا ہوا تھا بے بسی کی، لاچارگی۔ بندہ کیا کہ یہ تم نے پاکستان بنایا ہوا ہے، یہ ہے تمہارا پاکستان، اور کوئی ایکشن نہیں اس پر، کوئی عدالتیں نہیں۔ کاش قاضی زندہ ہوتا، قاضی تو فوت ہو گیا ہے، قاضی کی روح تو فوت ہو چکی ہے، زندہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، افسروں کے ساتھ ایسے نہ ہوتا۔ کوئی بھی افسر ہے، قاضی صاحب آئیں نا ذرا اپروو کروائیں، یہاں صرف آپ کی عزت ہے، آپ کی بیگم کی عزت ہے، اور کسی کی عزت نہیں ہے۔ آپ آئیں ذرا دیکھیں، کو پتہ چلے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، یعنی شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بدترین ہے۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی پیشی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس نے کس اعلیٰ ظرفی سے جواب دیا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ صاحب اپنے کیس سے مجھے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیسے رکھا گیا جیل میں بے قصور ہوں، میں سیاسی قیدی ہوں، باقی یہ کہ اللہ مجھے صبر سے جبر برداشت کرنے کی ہمت عطا کرے۔ میری جج صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ انصاف کی دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹارچر وغیرہ آپ پر کیا گیا یا کچھ منوانے کی کوشش کی گئی؟ ہمت سے برداشت کر رہے ہیں۔ سر آپ پہ غداری اور ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ ملک سے نہ کبھی غداری کی ہے نہ کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں عزیز ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے مجھ سے غداری نہیں کی۔ موت مرحق ہے، اور جہاں میں قید ہوں اس سے چند قدم دور پٹیالہ پہ پھانسی گھاٹ ہے۔ میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں، میں اس ملک کا وفادار تھا اور رہوں گا جس حال میں بھی ہوں، اور اگر میں نے اس ملک سے غداری کی ہے تو اس پھانسی گھاٹ پہ لے جا کر مجھے لٹکا دیا جائے، میں قبول کر لوں گا۔ میں جناب آپ کو ڈاکٹر سبینہ ملک صاحبہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خاتون ہے، خاتون استاد ہیں، اسلامک یونیورسٹی کی ریکٹر ہیں اسلام آباد کی، اور ان کا بڑا احترام ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایمبولینس پہ لانا پڑے تو آپ ایمبولینس پہ گئے، اور پھر لایا گیا، اور جب وہ باہر نکل رہی تھی تو ان سے نکلنا، ایک قدم چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور وہاں جب انہوں نے کہا کہ میں چیف صاحب میں دوائیوں کے زیر اثر ہوں، میں کوئی ایسا جواب نہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، تو اس وقت ڈرامہ بازی کر رہی ہو، مطلب یہ صورتحال تھی، ڈرامہ بازی کر رہے ہو۔ یہ جناب وہ خاتون تھی جن کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ صبر، پھر بھی وہ صبر کر رہی، اور پھر یہ خاتون کو زبردستی باہر نکالا گیا،
کہ نکل جاؤ چلی جاؤ. وہ باہر جب نکلی تو تمام کے تمام جو صحافی تھے وہ بھی باہر نکل آئے. اب اس پر بھی وہ کھلا گئے چیف صاحب. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں دیکھیں آپ جناب کرائے کے صحافیوں سے جناب مجھے گالیاں دلائی جائیں گی. حضور کوئی آپ کو گالیاں نہیں دے رہا, آپ گالیاں خود کو دلوا رہے ہیں. اور صرف صحافی آپ کو گالیاں نہیں دے رہے, آپ ذرا سنیں پوری قوم آپ کو گالیاں دے رہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح نا, پاکستان کی جو نظام انصاف کا بیڑا غرق کیا ہے نا آپ نے, یعنی پاکستان کی بیٹیاں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا, بدترین مارچ اللہ کے دور آئے لیکن کبھی اس طرح قسم کا سلوک نہیں کیا گیا جتنا جناب اس قسم کا آپ کر رہے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہی تھی ذرا آواز بھی سنیں, کیا کہہ رہی ہیں محترمہ سمینہ ملک صاحبہ. سارے بندے کھڑے ہیں نا, اور کیا ہے چلانے نہیں ہے. بندہ تو لیڈیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا نا. جی بندہ نہیں لگا سکتا, تو خواتین تو ہونی چاہیے نا. آپ کے پاس اسٹاف میں خواتین یہاں بٹھا لیں. آخر میں جناب میں وہ تجویز آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو مطیع اللہ جان کہہ رہے ہیں. مطیع اللہ جان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ آیا ہے, اس میں جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے, اس کو فوری طور پر چیلنج کیا جائے. لیکن یہ سپریم کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں. وہ کہاں کریں, وہ تو سنیں گے نہیں آپ کی. پھر اب تو وہ جناب وہ طریقہ کار, اور پھر آپ اسلام آباد میں بھی نہیں کر سکتے, وہاں بھی جسٹس قاضی جناب فاروق, خواجہ فاروق صاحب بیٹھے ہیں, عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی نہیں سنیں گے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی اور لاہور ہائی کورٹ میں یا کہیں کریں, کیونکہ اس کے پیچھے بدنیت ہی شامل ہے, پورے کے پورے نظام انصاف کی اور سب کی بدنیت ہی شامل ہے. اس کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حق کا نام لینے والا جج لازمی آئے گا جو انصاف کرے گا. آپ کوشش تو کریں. کیا کہہ رہے ہیں مطیع اللہ جان, ذرا سنیں. کون بیٹھا ہوا ہے, جیسے سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب بیٹھے ہیں, تو ہائی کورٹ میں ماشاءاللہ سے چیف جسٹس عامر فاروق بیٹھے ہیں. بندہ جائے تو کدھر جائے, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا جائے یا کسی اور ہائی کورٹ میں, مگر ہائی کورٹ میں اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے صرف اس بنیاد پہ کر دیا جائے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور اس ایکٹ کے بنیاد پہ ایک بڑی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں پارٹی سے لوگوں کو توڑ کے حمایت حاصل کی جائے گی, تو پھر میرے خیال میں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف ایک بڑا مضبوط ایک قانونی کیس بنتا ہے. اور یہ ایکٹ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے, انٹرم ریلیف کے طور پہ اس ایکٹ کو اگر سسپینڈ کر دیا گیا تو پھر وہی پرانی ججز کمیٹی بحال ہو جائے گی جب تک اس ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. بہرحال جی یہ اب تک کی صورتحال تھی. افسوسناک صورتحال ہے کہ قاضی صاحب کس طرف ہمارے ملک کو, میں جیسے میں نے پہلے کہا, مجھے کسی پر تکلیف نہیں ہے, نہ حکومت پر نہ کسی اور پر. مجھے تکلیف قاضی صاحب پر ہے. یہ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, یہ انصاف دلانے والے تھے. اب انصاف کا قتل کرنے والے بھی بن جائیں تو پھر عوام کدھر جائیں گے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.